بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 9 مئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا وہ زخم ہے جو شاید آنے والے کئی سالوں تک نہیں بھر پائے گا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کا سانحہ برپا کیا انہوں نے ابھی تک احساس بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے پاکستان اور اس کے اداروں کو کتنا نقصان پہنچایا۔ وہ تو اس اصول پر چل رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ جس مملکت کے وہ ٹارزن بنے ہوئے ہیں اسے بھی پس پش ڈال دیا اور ایک شخص کو تمام معاملات کا محور بنا دیا۔ کبھی یہ کہتے ہیں عمران نہیں تو پاکستان کا کیا کرنا ہے، کبھی یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو متنازع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں۔ 9 مئی کو جو غدر مچایا گیا اسے شاید کبھی فراموش نہ کیا جا سکے گا۔ 9 مئی کو 1 سال ہونے کو ہے، لیکن عوام کے ذہنوں میں یہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار، سہولت کار اور منصوبہ سازوں کو قانون کے کٹہرے میں اب تک کیوں نہیں لایا گیا، انہیں دوسروں کے لیے عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا گیا، اور ریاستی ادارے واقعے میں ملوث ملزمان سے رعایت کیوں برت رہے ہیں۔ جو لوگ بانی پاکستان کے گھر تک کو نہ چھوڑیں، جو لوگ GHQ پہ دھاوا بول دیں، جو لوگ عسکری تنصیبات کو آگ لگا دیں، جو لوگ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالیں، وہ نوجوان جو اس طرح کے نعرہ تکبیر بلند کر کے ریاستی تنصیبات کو آگ لگائیں جس طرح وہ ریاست کے خلاف ہی جہاد کر رہے ہوں، کیا ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جا سکتی ہے؟ کیا ان کو کبھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ ان سب باتوں پر آج اس ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ سب سے پہلے اگر ہم 9 مئی کے محرکات کو دیکھیں تو یہ صرف ایک دن اچانک سے نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے کئی سالوں کا غم و غصہ تھا، کئی سالوں کی تربیت تھی، کئی سالوں کی محنت سے ایک لاوا پکایا گیا تھا جو بعد میں ایک دم سے پھٹ پڑا۔ آپ دیکھیں کہ پہلے یہی لوگ تھے جو کچھ سال پہلے تک پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہوئے، یہی لوگ تھے جو PTV پہ حملہ آور ہوئے، یہی لوگ تھے جنہوں نے قانون سازی کا مذاق بنایا، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پر اپنے کپڑے سکھانے کے لیے ڈالے اور ریاست کا مذاق بنایا۔ 2014 میں بھی بالکل یہی لوگ تھے جنہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا، اور دھرنے کا آغاز 14 اگست کو ایک لانگ مارچ سے ہوا۔ آزادی کے دن لانگ مارچ کرنا اور پھر ریاست کو یرغمال بنا کر بیٹھ جانا، یہ کس سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ اس پورے دھرنے میں صرف DJ بٹ کا بل جو ہے 15 کروڑ سے زیادہ کا آیا تھا۔ تو پاکستان کی حکومت کا کہنا تھا کہ اس دھرنے کے سبب معیشت کو اربوں کا نقصان ہوا، اور اس ایک دھرنے سے چائنیز پریزیڈنٹ کا پاکستان کا دورہ کینسل ہو گیا، اور اس ایک دھرنے سے کئی اہم ڈپلومیٹک دورے کینسل ہو گئے۔ لیکن تحریک انصاف کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب اس سے آگے چلیں۔ کچھ ہی عرصے میں پھر سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، شہر شہر جلسے کیے گئے، اس کے بعد PTV پر حملہ کیا گیا، لیکن تب ریاست خاموش رہی۔ اگر تب بھی کوئی بڑی کارروائی ہوتی تو آج حالات مختلف ہوتے، لیکن ریاست کے خاموش رہنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت پرانے لاڈلوں سے جان چھوٹ رہی تھی اور ایک نئے لاڈلے کو کندھے پہ سوار کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس سے آگے چلیں تو ایک بار پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کیا گیا، اور ایک بار پھر سے 2014 کے دھرنے کا ایکشن ریپلے دکھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس بار سارے وسائل خیبر پختونخوا حکومت کے استعمال کیے گئے۔ اس دھرنے میں اسلام آباد کے درخت جلائے گئے، میٹرو سٹیشنز کو آگ لگائی گئی، اور اس سے پہلے یہ کہ مزید نقصان ہوتا تو یہ دھرنا ایک ہی دن میں ختم ہو گیا۔ اس سے تھوڑا آگے چلیں تو ایک اور لانگ مارچ لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکالا گیا۔ لانگ مارچ میں بھی 5-6 لاشیں بچ گئیں، ایک خاتون صحافی کنٹینر کے نیچے آ گئی، لیکن لانگ مارچ جاری رہا اور پھر خونی مارچ ہو گیا۔ پھر یہ 2014 کے دھرنے سے دی گئی تربیت 9 مئی کو کام آئی، جب ہر بڑے شہر میں دنگے کیے گئے، ریاستی املاک کو توڑا گیا، جب پشاور میں ٹینک تک سڑک پہ لائے گئے، میاں والی ایئر بیس میں جہازوں کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، اور PTI نے اب تک اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ کل DG ISPR نے پریس کانفرنس کی اور اس میں واضح الفاظ میں کہا کہ انتشاری ٹولے کے ساتھ کوئی معافی نہیں ہوگی، انتشاری ٹولے کے ساتھ نہ ہی کوئی مذاکرات ہوں گے، اور اگر مذاکرات کرنے ہیں، بات کرنی ہے تو پھر صرف اور صرف سیاسی لوگوں سے بات چیت ہوگی۔ اور اس پریس کانفرنس کی آواز جو ہے
مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ 9 مئی کے واقعات کا ذکر کر رہے تھے وہ بار بار واضح کر رہے تھے کہ 9 مئی کے ذمہ داران کو اب سزا ضرور ملے گی، اور اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ ریاست ابھی تک اس واقعے کو نہیں بھولی اور نہ ہی مستقبل میں اس کا کو بھولنے کا ارادہ ہے۔ اداروں اور فوج کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ سارے واقعے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کیا گیا، ان کی ذہن سازی کی گئی، ان کو ریاست کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ پریس کانفرنس سے واضح ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو بھی سزا ملی۔ یعنی آج تک ہم تو یہ سنتے آئے تھے کہ طالبان اس طرح کرتے ہیں، دہشت گرد گروپس اس طرح کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو ذہن سازی کر کے ان کو ٹرین کرتے ہیں اور انہیں مرنے کے لیے آگے بھیج دیتے ہیں، لیکن یہاں تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہلانے والی جماعت نے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ تو ریاست اس کو کیسے بھول سکتی ہے؟ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے واضح کیا کہ اگر تو یہ صدقے دل سے معافی مانگتے ہیں اور آگے بڑھیں تو پھر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کیا یہ لوگ صدقے دل سے معافی مانگیں گے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ ان کے رویے سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے معافی نہیں مانگنی، بلکہ اس پریس کانفرنس کے بعد تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے ایک پریس کانفرنس کر لی اور اس میں ایک بار پھر سے ریاستی اداروں پہ الزام لگائے گئے۔ ان میں پھر کہا گیا کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس سے تحریک انصاف کو ختم کیا گیا۔ تحریک انصاف کے ترجمان ان کا پورا سوشل میڈیا اس پریس کانفرنس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ حماد اظہر نے کہا کہ اب عسکری ادارے ہماری پریس کانفرنسز سننے کا بھی حوصلہ کریں، اور اس پریس کانفرنس کا مذاق اڑایا گیا۔ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا سے لگاتار اس طرح کی پریس کانفرنسز پہ تنقید کی گئی۔ اس کے بعد عمران خان کا اپنا جیل سے پیغام جاری ہو گیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو فوجی دستے نے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا۔ گرفتار کا لفظ بھی نہیں انہوں نے استعمال کیا، بلکہ اغوا کا لفظ کہا گیا۔ تو جب تحریک انصاف ابھی تک 9 مئی کو اون کر رہی ہے، جب تحریک انصاف ابھی تک 9 مئی کو اون کرنے کو تیار نہیں، تو پھر کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیا انہوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جس میں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، جس میں تحریک انصاف کے عہدیداران جو ہیں جناح ہاؤس میں آگ لگا رہے ہیں، آزادی آزادی، پھر اس کے نعرے لگا رہے ہیں، جن ویڈیوز میں صنم جاوید کہہ رہی ہیں کہ آپ سب کو چاہیے کہ کینٹ جا کر احتجاج کریں، توڑ پھوڑ کریں، جن ویڈیوز میں پاکستان آرمی کی گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے، جن ویڈیوز میں پاکستان آرمی کی گاڑیاں جہاں سے گزر رہی ہیں ان کے شیشے توڑے جا رہے ہیں، ان پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، کیا وہ ویڈیوز جعلی ہیں؟ جس میں تحریک انصاف کے جھنڈے تھامے لوگ جی ایچ کیو کا دروازہ توڑ رہے ہیں، جی ایچ کیو کی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو رہے ہیں، وہ ویڈیوز جعلی ہیں جس میں لوگ میاں والی ایئر بیس میں جہاز جلا رہے ہیں، وہ ویڈیوز جعلی ہیں جس میں لوگ پشاور ریڈیو اسٹیشن کی بلڈنگ کو آگ لگا رہے ہیں جسے پاکستان کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کا نہ جانے کتنے سال کا ڈیٹا چلا کر راکھ کر دیا، وہ ویڈیوز جعلی ہیں جس میں علی امین گنڈا پور بندوقیں لانے کی باتیں کر رہی ہیں، جس میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہیڈ کوارٹر کے قریب جانا ہے اور وہاں احتجاج کرنا ہے، فیصل آباد میں ISI کے دفاتر کے باہر احتجاج کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام ویڈیوز کی روشنی میں کون یہ سمجھ سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا یا اس کے خلاف کوئی ریاست کی سازش تھی؟ بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ ریاست کے خلاف ایک سازش تھی اور اس میں تحریک انصاف کا ٹولہ پیش تھا۔ کل تک کے بیانات سے تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے کیے پہ معافی نہیں مانگیں گے، نہ ہی کچھ ماضی سے سیکھیں گے، بلکہ شاید آپ نے کل اسد کیسر کا بیان نہ دیکھا ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معافی تو ہم نے اپنے باپ سے کبھی نہیں مانگی، تو پھر ہم ریاست سے کیسے معافی مانگ سکتے ہیں؟ یہ کارکنان اور رہنماؤں کا رویہ ہے تو سوچیں ان کے لیڈر جو اس وقت جیل میں قید ہیں ان کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ لیڈر جو ہر پیشی کے موقع پہ بغیر ثبوتوں کے کسی کا نام لے کر کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ لیڈر جو کبھی اکانومسٹ میں اور کبھی ٹیلی گراف میں آرٹیکلز لکھ کر ہمارے اداروں کے سربراہوں کو آرمی چیف کا نام لے کر الزام لگا رہے ہیں، اور جب یہی ثبوت ان سے عدالت مانگے جاتے ہیں، جب انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک ہونے کے ڈاکیومنٹس مانگے جاتے ہیں، جب دھاندلی کے ثبوت مانگے جاتے ہیں، جب الیکشن کمیشن کے جانبدار رویے کے ثبوت مانگے جاتے ہیں، تو عدالت میں بالکل یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور اب سونے پہ سہاگا تحریک انصاف 9 مئی کو ایک بار پھر سے پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے رہی ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں احتجاج پر ان دنوں پابندی ہے، وہاں دفعہ 144 نافذ ہے، باقی جگہوں پر بھی پابندی ہے، لیکن ایک بار پھر سے قانون توڑا جائے گا اور جب گرفتاریاں ہوئیں تو ان پر شور ڈالا جائے گا۔ پہلے چند سالوں میں تحریک انصاف کا جو رویہ ہم نے دیکھا، اس کے بعد کوئی معجزہ ہی ہے جو ان کو سیدھے راستے پہ لا سکتا ہے۔
ورنہ ٹھیک ہونے کے آثار تو دور دور تک نہیں ہے. لیکن عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ثانیہ 9 مئی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.